مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پاسر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیریں ہیں، آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو مصطفیٰ چمن چاہیے۔ سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو نور کی انجمن چاہیے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ ختم قرآن کی مبارک تقریب ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ختم قرآن کا بھی ہے۔ میں سب سے پہلے ان دوستوں کو جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا، اور جنہوں نے قرآن پاک سنا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد ولی فاروقی صاحب دامن فیوضہم کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دو چار باتیں اسی موضوع کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دو قسم کے رشتے بنائے ہیں۔ ایک رشتے وہ ہیں جو عارضی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ عارضی رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ عارضی رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ عارضی رشتہ ہے، خامد اور بیوی کا رشتہ عارضی رشتہ ہے۔ موت کے ساتھ یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر کے اندر دنیا کے یہ عارضی
لفظی رشتے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. دوسری قسم کے رشتے وہ ہیں جو دائمی رشتے ہیں. موت کے ساتھ وہ رشتے ختم نہیں ہوتے. اور وہ دو رشتے ہیں، ایک رسول کا رشتہ اور دوسرا قرآن کا رشتہ. رسول کا رشتہ دائمی رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ دائمی نہ ہوتا تو رسول میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت نہ کرتے. میری بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کا رشتہ دائمی رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ دائمی نہ ہوتا تو قرآن میدان محشر میں اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش نہ کرتا. کائنات میں صرف یہ دو رشتے دائمی ہیں، ایک رسول کا رشتہ اور دوسرا قرآن کا رشتہ. یا وہ رشتہ جو ان دو رشتوں کی بنیاد پہ بنا ہو. ادھر سونے والے حضرات جاگ جائے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ رشتہ بھی دائمی رشتہ ہے جو ان دو رشتوں کی بنیاد پہ بنتا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا. خداوند کائنات اس کے اعمال کا حساب لیں گے. اس کے اعمال کو تولا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نیکی اس کی کام پڑ جائے گی. اللہ رب العزت علم رکھنے کے باوجود اسے کہیں گے یا میدان محشر میں کسی سے ایک نیکی مانگ کے لا. انسان کا دنیا کے اندر سب سے قریبی رشتہ وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا. ماں میں تیرا بیٹا ہوں، میں ایک مصیبت کے اندر پھنس گیا ہوں، ایک نیکی میری کم پڑ گئی ہے، مہربانی کر کے مجھے ایک نیکی دے دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں انکار کر دے گی، کہے گی چلا جا، میں خود مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، تجھے میں نیکی کہاں سے دوں؟ پھر وہ آدمی اپنے باپ کے پاس جائے گا. جو باپ اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، حتیٰ کہ حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، کہے گا ابا مجھے ایک نیکی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ بھی انکار کر دے گا.
چلا جا، کوئی نیکی نہیں۔ پھر وہ اپنی بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی یہی جواب دے گا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی بھی اس کو یہی جواب دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک اس کو خیال آئے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میرا رشتہ نسب کا رشتہ نہیں تھا، جس کے ساتھ میرا رشتہ خون کا رشتہ نہیں تھا، اس کے ساتھ میری دوستی دین کی دوستی تھی۔ میں اور وہ دنیا میں اکٹھے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، ہم اکٹھے تراویح پڑھا کرتے تھے، ہم اکٹھے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے، ہم اکٹھے ایک دینی مجلس کے اندر جاتے تھے۔ میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، وہ جائے گا اپنے دوست کے پاس، اور ایک نیکی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دوست اپنی ساری نیکیاں اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا اٹھا لے، جتنی چاہیے لے جا۔ یہ ایک نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کو سارا علم ہوگا، اللہ جانتے ہوں گے، علم رکھنے کے باوجود اللہ پوچھیں گے یہ ایک نیکی تجھے تیری ماں نے دی ہے؟ نہیں اللہ، اس نے تو جواب ہی دی ہے۔ یہ نیکی تجھے تیرے باپ نے دی ہے؟ نہیں اللہ، اس نے بھی جواب ہی دی ہے۔ پھر اس میدان محشر کے اندر وہ کون سا سخی ہے؟ جا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی جائے گا، اس نیکی دینے والے دوست کو اللہ کی عدالت میں لے کے آئے گا، اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ آج کا وہ دن جس دن کی سختی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ میدان محشر کے اندر اتنی سختی کا دن ہوگا، اتنی مصیبت کا دن ہوگا، ہر آدمی کو اتنی پریشانی لاحق ہوگی، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، خامن اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس سختی کے دن کے اندر تو نے ایک نیکی کی سخاوت کیوں کی؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ میرا اور اس کا رشتہ قرآن کا رشتہ تھا، یا اللہ میرا اور اس کا رشتہ رسول کا رشتہ تھا، یا اللہ دنیا کے اندر ہم نمازیں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، یا اللہ دنیا کے اندر ہم روزے اکٹھے رکھا کرتے تھے، یا اللہ دنیا کے اندر ہم اعتکاف اکٹھے بیٹھتے تھے، نیکی کے کام اکٹھے کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اپنی اس دوستی کا لحاظ کر کے اس کو میں نے ایک نیکی دی۔ اللہ کریم فرمائیں گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس دن تو نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے، میں تجھ سے حساب نہیں لیتا، جا بغیر حساب کتاب کے میری جنت میں چلا جا۔ اب رشتہ کون سا کام آیا؟ جو رسول کے رشتے کی بنیاد پہ رشتہ بنا، قرآن کے رشتے کی بنیاد پہ رشتہ بنا،
اسی رشتے نے مرنے کے بعد بھی کام آنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ دو رشتے دائمی رشتے ہیں، لیکن افسوس آج ہم انہی رشتوں کو بھلا بیٹھے. نہ ہمارا رسول کے ساتھ تعلق رہا جو ہونا چاہیے، نہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا. اکبر بادشاہ کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، علماء کرام تشریف فرمائیں. اکبر بادشاہ رات کو جب سوتا تھا تو اپنے کمرے کے اندر لالٹین روشن کرتا تھا. اندھیرے میں اس کو نیند نہیں آتی، ڈر جاتا تھا. ایک دن رات کو سویا ہوا تھا، لالٹین بجھ گئی، چراغ بجھ گیا. اکبر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، ایک زوردار چیخ ماری اس نے. جتنے ساتھ وزیر مشیر سوئے ہوئے تھے سارے اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا ہو گیا بادشاہ کو؟ کہنے لگا مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. یہاں اس اتنے بڑے کمرے کے اندر تم میرے ارد گرد سوئے ہوئی ہو، میں اکیلا بھی نہیں ہوں، پھر بھی اس اندھیرے سے میں ڈرتا ہوں. اس قبر کے اندھیرے کا کیا عالم ہوگا جہاں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. صبح پورے ملک کے اندر خبر پھیل گئی. رات کو بادشاہ سلامت سوئے ہوئے ڈر گئے اور بادشاہ نے یہ جملہ کہا کہ مجھے قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. یہ بات چلتے چلتے ایک ہندو کم پہنچ گئی. ہندو کو پتا چلا، اس نے کہا مسلمان پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ مسلمانوں کی قبر کے اندر مدینے والے کی قبر سے روشنی آتی ہے. مسلمانوں کو کیا پریشانی ہے؟ یہ بات ایک عالم تک پہنچی کہ ہندو کہتا ہے مسلمانوں کی قبر میں مدینے والے کی قبر سے روشنی آتی ہے. انہوں نے فرمایا ہندو نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن بات آدھی کی ہے، پوری بات نہیں کی. حضرت آپ بتا دیں پوری بات کیا ہے. انہوں نے فرمایا مسلمان کی قبر میں مدینے والے کی قبر سے روشنی آتی ہے، لیکن اس مسلمان کی قبر میں جس نے اپنی زندگی میں مدینے والے کی زندگی سے روشنی لی ہو. اگر پوری زندگی اپنے پیغمبر کو بھلا رہا، نبی کی سنتوں کو بسے پشت ڈالے رکھا، اب قبر کے اندر مدینے والے کی قبر سے روشنی نہیں آئے گی، بلکہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ گناہگار ہوگا تو چیخ کے کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی ان کی زندگی سے منہ موڑے رکھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پہچان نہیں ہے. میرے دوستو، رسول کا رشتہ جو میدان محشر کے اندر ہمیں کام آنا ہے، اس رشتے کے ساتھ ہم تعلق مضبوط کریں. اور دوسرا ہے قرآن کا رشتہ. اللہ کا قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر ہر انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ حقوق و فرائض جوڑے ہیں. ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، پیر اور شیخ کا حق کیا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا
یہ جا کے اپنے علماء سے پوچھا، استاد جی مجھے بتائیے قرآن کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ جو اللہ نے میرے لیے قانون بنا کے اتارا ہے، اللہ نے پورا ضابطۂ حیات بنایا ہے، پورا دستور بنا کے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے کائنات میں دو قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک مکلف مخلوق جس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جس کو سمجھ دی ہے، وہ ہے انسان، اور اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق ہے جانور، جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر شعور نہیں ہے۔ اللہ نے جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، کوئی جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہے، حلال حرام کی ان کے اندر تمیز نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، انسان کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، آسمان سے 30 پاروں والی کتاب اتاری ہے۔ اگر انسان بھی اس قانون کی پابندی نہیں کرتا، ایمانداری سے بتائیے انسان اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ بلکہ خدا نے کائنات نے قرآن مقدس کے اندر اس انسان کو ڈانٹ پلائی ہے، اس انسان کی مذمت کی ہے جو انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کرتا۔ خدا نے کائنات فرماتے ہیں اے انسان میں نے تیرے لیے اپنے پیغمبر کو شریعت دی ہے، اپنے پیغمبر پہ 30 پاروں والی کتاب قرآن مقدس نازل کیا ہے، تجھے میں نے پورا ضابطۂ حیات دیا ہے، تجھے میں نے قانون دیا ہے۔ اے انسان میری نعمتیں تو دیکھنا، میں نے ساری کائنات کو اپنے ان کے اشارے سے پیدا کیا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ونفخت فیہ من روحی، پھر تیرے اندر میں نے اپنی روح پیدا کی۔ اے انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے ساری مخلوقات میں سے حسین و جمیل پیدا کیا۔ بلکہ خداوند کائنات قرآن مقدس کے اندر 4 قسمیں کہا کے کہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میں اپنے موسیٰ کریم کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا، جہاں میں موسیٰ کریم کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی گلیوں کی قسم جس شہر میں میرے پیغمبر کے مبارک قدم لگ گئے۔ یا اللہ یہ 4 قسمیں کہا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ساری کائنات کے اندر اپنی ساری مخلوقات میں انسان سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ جمیل، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا نہیں کیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو میں نے بنایا اور پھر اس کے سامنے اپنے ملائکہ سے سجدہ کروایا، پھر میں نے اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج رکھا۔ میرے ملائکہ مجھے کہتے رہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ خلافت دینی ہے تو ہمیں دے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جا کے یہی انسان جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ قتل و غارت کرے گا، یہی انسان جا کے دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ نے
خلاف میں خود کرتا رہا، وہ کلام میں نے تیرے لیے قانون بنا کے اتارا، تیرے لیے دستور بنا کے اتارا، تجھے ضابطۂ حیات دیا، حلال اور حرام کا پابند کیا۔ اے انسان، اگر تو اس حلال اور حرام کی پابندی نہیں کرتا، میرے قرآن کے قانون کی پابندی نہیں کرتا، سن میرا عرش بری کا فتویٰ، اولئک کالانعام، وہ انسان جو میرے قانون کی پابندی نہ کرے، اللہ کہتے ہیں میری نظروں میں وہ جانور ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، یہ عرش بری کا فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ مفتی طیب صاحب کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا مفتی طیب صاحب کا فتویٰ تو آپ سارے لٹ اٹھا لیتے۔ کون ہے ہمیں جانور کہنے والا؟ یہ فتویٰ عرش بری کا فتویٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جانور کے لیے میں نے قانون نہیں بنایا، اس کے اندر میں نے عقل نہیں رکھی، اس کو میں نے شعور نہیں دیا، تجھے میں نے قانون کا پابند بنایا۔ قرآن جیسی کتاب تجھے عطا کی، اگر تو بھی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، جانور بھی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، تیرے اور جانور میں فرق ہی کیا ہے؟ بلکہ اللہ یہاں تک کہہ کے خاموش نہیں ہوتے، آگے اللہ نے بڑا سخت لفظ فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ کہتے ہیں اس انسان کو تو جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے، بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے جو قرآن ہمیں دستور دیا ہے، جو قانون دیا ہے، کبھی ہم نے سوچا قرآن کا ہم پہ حق کیا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا حق قرآن کا وہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ کیا حق ہے؟ اونچی آواز سے، قرآن پر ایمان لانا۔ اور کس بات پر ایمان لانا؟ قرآن نام ہے دو چیزوں کا، ایک ہے قرآن کے الفاظ اور ایک ہے ان الفاظ کا مفہوم اور معنی۔ ہمارا ایمان ہے آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی عیسائی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اور انجیل کے کسی نسخے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی انجیل ہے جو میرے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ آج دنیا کا کوئی یہودی قرآن کے کسی نسخے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تورات ہے جو میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ لیکن 1400 سال کے بعد دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمانوں کا ایک 10 سال کا بچہ بھی ہو وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے میرے سینے کے اندر وہی قرآن محفوظ ہے جو 1400 سال پہلے میرے کملی والے پیغمبر پہ نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے 2 جماعتیں کھڑی کر دی، ایک طرف حفاظ کی جماعت، ایک طرف علماء کی جماعت۔ حفاظ کی جماعت کو اللہ نے کھڑا کیا قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں نماز تراویح کے اندر حافظ صاحب اگر قرآن میں غلطی کر لیں سامنے چلنے نہیں دیتا، سامنے فوراً روکتا ہے، میں قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ،
میاں والی جلسے میں بیان کر رہے تھے، لاکھوں کا مجمع شاہ صاحب کے سامنے ہے، امیر شریعت نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور قرآن کی آیت غلط پڑھی۔ مجمع میں سے ایک نابینا حافظ اٹھا، اس نے کہا شاہ صاحب آپ بہت بڑے خطیب ہیں، آپ خانواد نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ حضور کی آل ہیں، لیکن قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ شاہ صاحب نے بٹھا دیا۔ اب لاکھوں کا مجمع ہے، بہت بڑے خطیب ہیں شاہ صاحب، قرآن کی وہی آیت دوبارہ پڑھی پھر غلط پڑھی، اور نابینا حافظ پھر کھڑا ہوا، شاہ صاحب قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، آپ نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری بار آیت پڑھی پھر غلط پڑھی، حافظ صاحب پھر کھڑے ہو گئے، شاہ جی قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا، قرآن ٹھیک پڑھے۔ امیر شریعت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا مولا کریم میری اس غلطی اور گناہ کو معاف فرما۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے کہا، فرمایا میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں اگر آنکھوں والے قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ ان نابینوں سے کروائے گا۔ یہ نابین قرآن کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کا وہ معنی اور مفہوم جو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے سامنے بیان کیا اپنی احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کا وہ معنی اور مفہوم بھی محفوظ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے علماء کو کھڑا کر دیا۔ اگر کوئی بدبخت اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھ کے مفہوم اس کا غلط لیتا ہے، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار قرآن کی اس آیت کا مفہوم تجھے نہیں بدلنے دیں گے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قادیانی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، مرزائی قرآن یہی پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس قرآن ہے، اور آیت بھی ختم نبوت والی پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر پہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے، رسالت کے دروازے بند ہو گئے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہی معنی ہے۔ ایمان ہے یہ کوئی نہ اونچی آواز سے۔ اب قادیانی بھی قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور جس پہ مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، لہذا حضور کی وہ مہر مرزا غلام احمد قادیانی پہ لگی، وہ بھی نبی بن گیا۔ ایمانداری سے بتائیے معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اونچی آواز سے۔ علماء کھڑے ہو گئے، قرآن کی اس آیت کا اگلے معنی غلط نہیں کرنے دیں گے، اس آیت کا معنی تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کے معنی بھی محفوظ ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، قرآن پر اونچی آواز سے۔ قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہم نے قرآن کو رمضان کی کتاب سمجھا ہوا ہے، رمضان کے اندر قرآن کھول کے پڑھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے مردے بخشوانے کی کتاب سمجھا ہوا ہے، یا اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھے سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھانے کی کتاب ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ میں اسے انکار نہیں کرتا، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں قرآن پڑھنے سے مردے کی بخشش ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے مردے کی بخشش ہوتی ہے۔ قرآن جس مجلس میں پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔
قرآن صرف ان 2-3 مقاصد کے لیے تو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ سال کے بعد رمضان میں کھول لوں، پھر رمضان گیا، قرآن کے ساتھ میرا رشتہ گیا، 11 مہینے مجھے نہیں پتا قرآن کہاں ہے، پھر رمضان کا چاند نظر آئے گا، پھر قرآن کھول لوں گا۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کی کتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، بستر پہ لیٹے، اچانک دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ابو بکر اٹھ، آج رات قرآن پڑھنے کی رات ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کر۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، عشاء سے لے کے فجر تک پوری رات قرآن پڑھتے رہے۔ آپ نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہا نا۔ ابو بکر نے پوری رات عشاء سے فجر تک قرآن پڑھا۔ فجر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئی، آپ نے پوچھا این ابو بکر، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ابو بکر رات کو کون سا خاص عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ فرمایا نہیں ابو بکر، آج رات تم نے کوئی خاص عمل کیا ہے۔ فرمایا آقا میں گھر آیا، میں نے سوچا آج کی رات قرآن کی تلاوت کروں گا۔ آقا میں عشاء سے فجر تک ساری رات قرآن پڑھتا رہا۔ فرمایا ہاں ابو بکر، فجر سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے مجھے کہا آقا آج رات میں جبرائیل نے ابو بکر کے ہونٹوں پہ 100 مرتبہ بوسہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی محبت کے اندر ابو بکر نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ملائکہ کا سردار جبرائیل آ کے ابو بکر کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی رکعت کے اندر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہماری عقل میں تو یہ بات آتی نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس مقام جس مقام پہ وہ لوگ فائز تھے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی محبت، قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی کیوں جی؟ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ سبق کی یاد کر کے جائے، قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے، جو میں آیات پڑھ رہا ہوں، ان آیات میں میرا رب وہ اسے کہنا کیا چاہتا ہے، میرے رب کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کی معانی کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کا کوئی حکم مجھے سمجھ آ جائے تو اس پہ میں عمل ہی کروں۔ اگر قرآن کے احکام معلوم ہونے کے بعد بھی میں عمل نہیں کرتا، پھر جانتے ہو اللہ نے قرآن میں میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن نے کائنات فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو آدمی دنیا کے اندر میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے کہ اللہ اعراض کرنے کا کیا مطلب، اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کو دیکھ کے، قرآن کو سمجھ کے، قرآن کا حکم معلوم کر کے بھی قرآن پہ عمل نہیں کرتا، قرآن کے احکامات سے روح گردانی کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا،
میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، میدان محشر کے اندر جب اپنی قبر سے اٹھ کے آئے گا اندھا ہوگا، دیکھ نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے التجا کر کے کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی، دنیا کے اندر تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ کریم فرمائیں گے دنیا کے اندر تو نے میرے قرآن کے احکامات کو جاننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، قرآن کے احکامات سے روگردانی کر لی تھی، آج میں نے تیری آنکھوں کو بینائی سے معروم کر دیا۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن کا پانچواں حق ہے قرآن کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اور یہ کام بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر دینی مدارس قرآن کا یہ حق پورا کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے ملک پاکستان کے اندر اس سال کی رپورٹ کے مطابق حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، صرف ایک سال کے اندر۔ اور یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ دینی مدارس پوری کر رہے ہیں، قرآن کے مکاتب پوری کر رہے ہیں، قرآن کے قراء اور علماء پوری کر رہے ہیں، جو قرآن کے الفاظ کو بھی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بھی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے رسول کا رشتہ بھی دائمی رشتہ ہے، بات یاد ہے نا؟ رسول کا رشتہ بھی دائمی رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ بھی دائمی رشتہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان دائمی رشتوں کو دائمی سمجھیں اور اپنا تعلق رسول کے ساتھ بھی مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ بھی مضبوط کریں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان محشر کے اندر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی، اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کے ایک طرف سے قرآن آ جائے گا، دوسری طرف سے رمضان کا روزہ آ جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں ساری رات اس کو تلاوت کے اندر مشغول رکھتا تھا، ساری رات کھڑا رہتا تھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ ادھر سے روزہ آئے گا، روزہ کہے گا یا اللہ یہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا، میں اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے تم دونوں ایسے ہو، تم میں سے کسی کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی، جاؤ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے کی اور ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، انشاءاللہ ملاقات باقی۔